سے پہلے آپ کو بتائیں فضائی آلودگی قہر ڈھانے لگی، اسموگ کا عذاب برقرار ہے۔ زندہ دلانے لاہور کا دم گھٹنے لگا، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 316 ریکارڈ۔ کوٹ لکھپت شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار، فیکٹری سے اٹھتا دھواں، ایئر کوالٹی انڈیکس 462 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم سرد اور خشک رہا، آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 اور زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 80% رہا۔ شہر میں آلودگی کی شرح کوٹ لکھپت 462، فیز 8 ڈی ایچ اے 431، ماڈل ٹاؤن 426، بحریہ آرچرڈ 422، ایمپریس روڈ 392، یو ایس کونسلیٹ 387، گلبرگ مراتب علی روڈ 380، مال روڈ 370، فتح گڑھ 367 ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموگ سے بچنے کے لیے شہری ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ نون لیگ کے رہنما بلال یاسین حملہ آوروں سے متعلق لا علم، کہتے ہیں ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین کا قاتلانہ حملے کے حوالے سے بیان سامنے آ گیا۔ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ نہ تو ان کی کسی سے دشمنی ہے، نہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھا۔ ڈولفن کی جیکٹ پہنے لڑکوں نے فائرنگ کی۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ایک موٹر سائیکل تھی، نئی سی موٹر سائیکل تھی، اس کے اوپر انہوں نے یہ پہنا ہوا تھا ڈولفن کی جیکٹ وغیرہ، اور آپ سے فائرنگ شروع کر دی۔ وہ لوگ چار لوگ تھے جو باتیں کر رہے تھے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر، سیف الملوک کھوکر، خواجہ احمد حسان، خواجہ سلمان رفیق، رانا مشہود احمد خان، میاں عبدالرؤف، پیر اشرف رسول، میاں مرغوب احمد نے بلال یاسین کی عیادت کی۔ لیگی رہنماؤں نے بلال یاسین پر حملے کو بیڈ گورننس کی بدترین مثال قرار دیا۔ گورننس کا حال ہے پنجاب میں، جس کا ہم چیخ کے کہتے تھے کہ پنجاب جو 3-3.5 سال سے وہاں لا اینڈ آرڈر کا جو حال ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اب یہ حال ہو گیا کہ بلال یاسین جیسا شریف آدمی، شریف النفس انسان، جس نے اتنی خدمت کی ہے اسی محلے، اسی گلی محلے میں، اس پہ بھی وہیں سے بغیر وجہ کے اس کو یہ نشانہ گولیوں کا بنایا گیا۔ جلد سے جلد پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بے گناہ ایک پبلک ریپرزنٹیٹیو پہ ایک حملہ کیا، جو کہ ایک بڑا غیر مناسب ٹرینڈ ہے۔ اس میں حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے کنٹرول میں لا اینڈ آرڈر ہے یا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے فون پر بلال یاسین کی طبیعت دریافت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے واقعے کی مذمت کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک ریاض، چودھری منیر، تہمینہ دولتانہ، راحت افزا، سید حشمت شاہ، چودھری عامر صدیق، سابق ایس پی سی آئی اے عمر ورک، تاجر رہنما بابر محمود اور خالد پرویز نے بھی بلال یاسین کی عیادت کی۔ لاہور میں دل کے سب سے بڑے ہسپتال کا برا حال ہے۔ ایمرجنسی میں علاج کے لیے آنے والوں کی طویل قطاریں، ڈاکٹرز اپنی مرضی سے مریضوں کا چیک اپ کرنے لگے، عملہ دکھیاروں کی مدد کی بجائے دھتکارنے لگا۔ پی آئی سی کی ایمرجنسی میں علاج کے لیے آنے والے دل کے مریض پہلے قطار میں لگنے پر مجبور۔ ہسپتال انتظامیہ نے ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو ایمرجنسی میں داخلے سے پہلے قطاروں میں کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ پی آئی سی ایمرجنسی میں داخلے سے پہلے قطار میں کھڑا ہو کر باری کا انتظار مریضوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ مریضوں نے ہسپتال انتظامیہ کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را پی آئی سی انتظامیہ کے اس اقدام پر ایکشن لیا جائے۔ دل کی تکلیف سے 2-4 مریضوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک فوری بند کروایا جائے۔ کمشنر لاہور کورونا کے خلاف مہم میں 1 مین آرمی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ محمد عثمان نے تنہا لاہوریوں کے لیے 2 ارب 13 کروڑ 40 لاکھ کے ماسک حاصل کر لیے۔ 76 لاکھ ماسک کی پہلی کھیپ 5 جنوری کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ کی جائے گی۔ کمشنر محمد عثمان نے گھر گھر ماسک پہنچانے کی بھی پلاننگ کر رکھی ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی لاہور ویئرز ماسک مہم پر غیر ملکی فرمز نے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ امریکی فارماسوٹیکل فرم نے 1 کروڑ 19,72,440 ڈالرز مالیت کے ماسک عطیہ کیے ہیں۔ پاکستانی کرنسی میں ان کی مالیت 2 ارب 13 کروڑ 40 لاکھ 87 ہزار روپے بنتی ہے۔ 2 کروڑ 5 لاکھ 24 ہزار ماسک میں سے 76 لاکھ ماسک کی پہلی شپمنٹ کراچی پہنچ گئی ہے۔ ماسک کی پہلی کھیپ 5 جنوری تک کلیئرنس کے بعد لاہور روانہ کر دی جائے گی۔ 30 لاکھ 40 ہزار ماسک کی دوسری کھیپ کلیئرنس کے بعد 7 جنوری کو لاہور کے لیے روانہ کی جائے گی۔ اسی طرح 60 لاکھ 80 ہزار ماسک کی تیسری کھیپ 21 جنوری کو پاکستان پہنچے گی۔ 7 لاکھ 60 ہزار ماسک کی 2 شپمنٹس 22 جنوری، جبکہ 22 لاکھ 80 ہزار ماسک کی آخری شپمنٹ 2 اپریل کو پاکستان پہنچے گی۔ یہ تمام ماسک لاہور ویئر ماسک مہم کے تحت تقسیم کیے جائیں گے۔ کہ نیا تعلیمی سال 1 اپریل 2022 سے شروع کرنے کا فیصلہ
صوبہ بھر میں کلاس اول سے ہشتم تک سالانہ امتحانات 10 سے 20 مارچ تک ہوں گے۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات 10 مئی سے شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسکولوں میں نیا تعلیمی سال 1 اپریل 2022 سے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صوبہ بھر میں کلاس اول سے ہشتم تک سالانہ امتحانات 10 سے 20 مارچ تک ہوں گے۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات 10 مئی سے شروع ہوں گے۔ ایف اے ایف ایس سی امتحانات 18 جون سے شروع کرنے کی منظوری دی گئی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق رواں سال شارٹ سلیبس کی بجائے مکمل سلیبس میں امتحان لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ڈاکٹرز کے لیے سال نو کا تحفہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ایڈ ہاک ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کے اڈیاک ڈاکٹرز و دیگر سٹاف کی ملازمتوں میں 1 برس کی توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اڈیاک ڈاکٹرز و دیگر سٹاف کی ملازمتوں میں 1 برس توسیع کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے اس اقدام سے ہزاروں اڈیاک ڈاکٹرز و دیگر سٹاف کو ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اڈیاک ڈاکٹرز و دیگر سٹاف کو تنخواہوں کی ادائیگی بر وقت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کے اڈیاک ڈاکٹرز و دیگر سٹاف کی تنخواہوں کی ادائیگی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف اڈیاک ڈاکٹرز کے مسائل کا پورا احساس ہے۔ شعبہ طب کی بہتری کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ واسا نے سال 2021 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ واسا کی تاریخ میں پہلی بار 6,550 ملین روپے کی ریکارڈ ریونیو کلیکشن کر لی گئی۔ واسا کی جانب سے لاہور بھر کے لیے سمارٹ واٹر میٹرنگ منصوبہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ واسا نے پاکستان کی تاریخ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت پہلا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے سے لاہور پہلا 100% واٹر میٹرنگ والا شہر بن جائے گا۔ اہلیان لاہور کے لیے اربن فیلڈنگ سے بچنے کے لیے مزید زیر زمین واٹر ٹینک بنائے جا رہے ہیں جو کہ مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ انتظامی اخراجات میں کمی کے لیے غیر ضروری پوسٹوں کا پہلی بار خاتمہ کیا گیا ہے۔ واسا لاہور کے بجلی کے ٹیرف میں اضافے کے باوجود 2021 میں صارفین کو کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ خواتین اور بچوں کے کیسز کے لیے خصوصی تفتیشی یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خواتین اور بچوں کو تحفظ دینے کے لیے پولیس کی جانب سے خصوصی یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خصوصی یونٹ ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں کیسز کی تفتیش کرے گا۔ کیسز کی تفتیش کے لیے 2 شیڈول جاری کیے گئے ہیں۔ شیڈول 1 میں زیادتی، اغوا اور ہراسگی کی دفعات شامل ہوں گی۔ بچوں سے زیادتی پر دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں گی۔ شیڈول 2 میں خواتین سے زیادتی، تیزاب کردی، جسم فروشی پر دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں گی۔ شیڈول 2 کے کیسز کو متعلقہ SDPO سپروائز کرے گا۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ 1 کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن۔ گلشن راوی فیروز پور روڈ پر غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے کارروائی کرتے ہوئے گلشن راوی میں پلاٹ نمبر 550B پر غیر قانونی دکانیں مسمار کر دیں۔ مغل ماربلز کو بھی غیر قانونی تعمیرات پر مسمار کر دیا گیا۔ LDA نے پلاٹ نمبر 183A 74B مسلم ٹاؤن کو جزوی طور پر مسمار کر دیا۔ چیف ٹاؤن پلانر محمد طاہر میو کی ہدایت پر کارروائی کی گئی۔ ڈائریکٹر شفقت نیاز کنگ نے عملے اور پولیس کے ہمراہ کارروائی کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے آج بشپ لاہور سیبیسٹین فرانسس شاہ کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ کرسمس اور نئے سال کا کیک کاٹا۔ وفد میں فادر مشتاق پیارا، سسٹر ٹریسا یعقوب، سسٹر کلیئر یوسف اور عاشر جاوید شامل تھے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ تمام اقلیتوں کی خوشیاں سانجھی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ مسیحی برادری کی خوشیوں میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں، یوریا کھاد کی دستیابی، سمگلنگ اور غیر قانونی کنڈوں کے خلاف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے اشیاء خورنوش میں ملاوٹ کے خلاف صوبہ بھر میں خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشیاء خورنوش بالخصوص دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ فوڈ انڈسٹری کی چیکنگ کے لیے موبائل فوڈ لیبارٹریز اور بائک اسکواڈ تشکیل دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے منظوری کے بعد ڈی سی لاہور محمد عمر شیر چٹھا نے بطور ایڈمنسٹریٹر چارج سنبھال لیا ہے۔ PS2 ایڈمنسٹریٹر میاں وحید الزمان، CCPO کارپوریشن علی عباس نے ایڈمنسٹریٹر ڈی سی لاہور سے ملاقات کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 5 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر ایڈمنسٹریٹر کا چارج DCs کے سپورٹ کر دیا گیا ہے۔
ڈپٹی کمشنر لاہور محمد عمر شیر چٹھا نے بھی بطور ایڈمنسٹریٹر چارج سنبھال لیا ہے۔ PS2 ایڈمنسٹریٹر میاں وحید الزمان اور چیف کارپوریشن آفیسر شوکت عباس نے نئے تعینات ہونے والے ایڈمنسٹریٹر DC لاہور محمد عمر شیر چٹھا سے ملاقات کی۔ لاہور چیمبر میں FPCCI کے 9 منتخب عہدیداروں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ عرفان اقبال شیخ، میاں نعمان کبیر، خواجہ شاہ حسیب اکرم، میاں انجم نثار، بابر محمود سمیت تاجر رہنماؤں نے تقریب کی رونق بڑھائی۔ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 9 منتخب عہدیداروں کے اعزاز میں لاہور چیمبر میں استقبالیہ دیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر نے اس امید کا اظہار کیا کہ عرفان اقبال شیخ تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس نے جناب عرفان اقبال شیخ صاحب کو فیڈریشن کے الیکشن میں بطور صدر ایک تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ ایک نئے عہد کا آغاز ہے۔ 9 منتخب صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس فورم کو تاجروں کی بہتری کے لیے استعمال کریں گے۔ اس بار جو 2 سال کی جو محنت تھی، 2 سال کی انجم صاحب کی جو محنت تھی، اس کے بعد جو کمپین ہماری اس بار چلی ہے، اور لوگ یقین مانیے کہ جو 2 سال جو ہم نے ورکنگ کی ہے اس کے اوپر لوگوں نے باقاعدہ، جو پہلے کبھی SM منیر کے نام سے ڈرتے تھے اور سامنے نہیں آتے تھے کہ نہیں ہمارا نام نہ لو بھائی جان کا ناراض ہو جائیں گے، اس بار لوگ کھل کے آئے ہیں، کھل کے انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ سینئر نائب صدر FPCCI خواجہ شاہ حسیب اکرم نے بزنس مین پینل کی حمایت پر تاجروں کا شکریہ ادا کیا۔ اس جیت کا BMP کی، جس طرح شفقت صاحب نے کہا کہ پیاف کا سہرا ان کے سر پہ ہے، BMP کا میں نے بھی کوشش کی الحمدللہ کہ چونکہ آپ لوگوں کی محبت سے پچھلی دفعہ میں منتخب ہو کے آیا تھا، مجھے یہاں پہ ایز SVP ڈیلیور کرنے کا موقع ملا۔ تقریب میں FPCCI کے سابق صدر میاں انجم نثار، صدر ہال روڈ ایسوسی ایشن بابر محمود، ندیم قریشی، معظم علی خان، علی افضل، شفقت محمود، ظفر اقبال چودھری، مسعود نظامی، ذیشان خلیل، سہیل لاشاری اور محمد علی میاں سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ نفرتیں مٹانے کے لیے پاکستان کا ایک اور اقدام، بھارتی ہندو یاتریوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے اجازت دے دی۔ 159 ہندو یاتری واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچ گئے۔ تحریک انصاف کے MNA رمیش کمار نے وفد کا استقبال کیا اور پاک بھارت وزرائے اعظم کی ملاقات کی نوید سنا دی۔ نفرتیں مٹائیں، محبتیں بانٹیں۔ پاکستان کی جانب سے مذہبی سیاحت کے فروغ اور دونوں ممالک کی عوام کو قریب لانے کے لیے بھارتی ہندو یاتریوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان آنے کی اجازت دی گئی۔ واہگہ بارڈر کے راستے 159 ہندو یاتری پاکستان پہنچے۔ یاتری لاہور سے PIA کی خصوصی پرواز کے ذریعے پشاور روانہ ہوئے، جہاں سے وہ ٹہری جائیں گے اور مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ تحریک انصاف کے MNA ڈاکٹر رمیش کمار نے ہندو یاتریوں کا استقبال کیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے، پاکستان کی سرحد پہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ پہلے تو وہ ایک ہی تھا، اب بھی ہمارے کو تو کوئی فرق نہیں لگ رہا ہے، ایسے ہی لگا ہے بس یہی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر رمیش کمار کہتے ہیں مذہبی سیاحت کو فروغ اور نفرتیں مٹانے کے لیے سیاحت کا سہارا لیا ہے۔ دونوں طرف سے ماہانہ بنیادوں پر وفود ایک دوسرے کے ملک جائیں گے۔ ڈاکٹر رمیش کمار نے پاک بھارت وزرائے اعظم کی جلد ملاقات کی بھی نوید سنائی۔ میں آج آپ کو یہ بلیسنگ دے کر جا رہا ہوں کہ اس سلسلے سے آپ کی جو شروعات ہے وہ دونوں پردھان منتریز کی ملاقات ہوگی، دونوں پرائم منسٹر کی ملاقات ہوگی جلدی۔ نئے سال کے پہلے روز بھارتی ہندو یاتریوں کا وفد پاکستان پہنچا، جس سے پاک بھارت تعلقات کو نیا رخ ملے گا۔ فیم فرینڈز فٹ بال لیگ کے پہلے پری کوارٹر فائنل میچ میں والٹن فٹ بال کلب نے عثمانیہ فٹ بال کلب کو شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فیم فٹ بال گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں کھیلے گئے میچ میں والٹن فٹ بال کلب نے عثمانیہ کلب کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ کھیل کے پہلے ہاف میں والٹن فٹ بال کلب کی جانب سے محمد تنویر نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلوائی، تاہم پہلے ہاف کے اختتام سے قبل عثمانیہ کلب کی جانب سے محمد عثمان نے گول کر کے میچ 1-1 گول سے برابر کر دیا۔ دوسرے ہاف میں دونوں ٹیموں کے مابین سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا، تاہم کھیل کے اختتامی لمحات میں والٹن فٹ بال کلب کے محمد اویس نے گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلوائی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔